بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم النحو کا اگلا سبق ہے مبتدا کا بیان، صفحہ نمبر 55 ہے۔ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں، اس کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، فاعل اور نائب فاعل۔ اب تیسری قسم ہے مبتدا۔ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جو بھی لفظ مبتدا بنے گا وہ مرفوع ہوگا۔ اب یہ مبتدا ہے کیا؟ جملہ اسمیہ میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ وہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو جو وہ چیز ہوتی ہے یا وہ شخص ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہوتی ہے اس کو نحوی اصطلاح میں خبر ہی کہتے ہیں۔ جیسے زید کے بارے میں اگر ہم کھڑے ہونے کی خبر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے۔ زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب زید چونکہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، قائم چونکہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ خبر کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم مبتدا کی تفصیلات اور اس کی ایک اور قسم جس کو مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ اب کتاب میں دیکھیں، مبتدا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو صرف مبتدا کہتے ہیں، صرف مبتدا، یہ پورا نام نہیں ہے، مبتدا نام ہے، یعنی فقط اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کو مبتدا کی قسم ثانی یا مبتدا قسم ثانی یا مبتدا قسم ثانی کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں ایک ہی بات ہے۔ مبتدا وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ اب یہاں پر جو ایک تو میں نے آپ کے سامنے تعریف کی کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مبتدا ہے، لیکن نحوی اعتبار سے جو تعریف ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے نحوی دوسری چیزوں کو نکالا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو ما بہ الامتیاز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یوں ہوگا تو یہ ہوگا ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا وہ اسم ہے، یعنی فعل اور حرف کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے، مبتدا ہے ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اور ہم مرفوع منصوب مجرور جو پڑھ رہے ہیں یہ اسماء معمولہ ہی کی قسمیں ہیں، یعنی یہ اسم ہی کی قسمیں، فعل اور حرف کی قسمیں نہیں ہیں۔ تو مبتدا وہ اسم ہے، تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ اسم ہوتا ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو، یعنی عامل لفظی اس کے شروع میں نہ آ رہا ہو۔ عامل لفظی کیا ہوتا ہے؟ عامل اور معمول۔ جو لفظ مرفوع ہوتا ہے وہ دراصل معمول ہوتا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی رفع دے رہا ہوتا ہے، اس رفع دینے والے کو عامل کہتے ہیں۔ اسی طرح مجرور معمول ہے، جر اس کا عامل ہے، عامل جار، اور منصوب معمول ہوتا ہے اور جو اس کو نصب دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا عامل ہوتا ہے۔ مثلا ضرب زید عمرا فی البیت، زید نے عمر کو گھر میں مارا۔ اب اس میں ضرب فعل ہے جو کہ عامل ہے اور لفظوں میں ہے تو اس کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ اب فعل کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو زید مرفوع ہے، اس کا عامل لفظی ضربہ ہے، اور عمرا منصوب ہے، مفعول بھی ہے، اس کا عامل لفظی ضربہ ہے، اور فی البیت میں فی حرف جر ہے جو کہ عامل لفظی ہے، اور البیت مجرور ہے، اس کا عامل فی ہے جو کہ لفظوں میں موجود ہے، اس کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ جو عمل کر رہا ہوتا ہے یعنی رفع دے رہا ہو، نصب دے رہا ہو یا جر دے رہا ہو، اس کو عامل کہتے ہیں۔ اب وہ یا تو لفظوں میں موجود ہوگا یا لفظوں میں موجود نہیں ہوگا۔ لفظوں میں موجود ہو تو اس کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ مبتدا جو ہے وہ اس کا مبتدا مرفوع ہوتا ہے، زید قائم میں زید مرفوع ہے، لیکن یہاں پہ زید سے پہلے دیکھیں کوئی عامل لفظوں میں نہیں ہے، تو زید کا جو عامل ہے وہ عامل لفظی نہیں ہوتا، یعنی مبتدا جو ہے وہ عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، عامل لفظی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ مسند الیہ ہو۔ اب یہ مسند الیہ کیا چیز ہے؟ اسناد کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز کی طرف منسوب کر دینا، ٹھیک ہے نا، کسی کے بارے میں کوئی اطلاع دینا، کوئی خبر دینا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی اس کو ہم یوں آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں سند بیان کرنا، مثلا اسناد۔ تو اسناد جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ۔ جو چیز منسوب کی جا رہی ہے اس کو مسند کہتے ہیں، جس چیز کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ زید قائم میں ہم قیام کو زید کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زید قائم میں زید یہ اسم ہے، عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، قائم اس کا مسند ہے۔
مبتدا کے 3 احکام دھیان سے پڑھ لیں، سن لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں تاکہ کبھی مبتدا کو بنانے میں یا سمجھنے میں آپ کو غلطی نہ ہو۔ نمبر 1، عموماً مبتدا پہلے اور خبر بعد میں ہوتی ہے۔ ترتیب تو عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ مبتدا پہلے ہے، خبر بعد میں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں باپ پہلے آتا ہے دنیا میں، بیٹا اس کے بعد آتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ یہ ترتیب تو ہمیشہ ہے، کبھی بھی بیٹا باپ سے پہلے نہیں آ سکتا۔ لیکن موت کے اعتبار سے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے باپ مرتا ہے پھر بیٹا مرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ پہلے بیٹا مر جائے پھر باپ مر جائے۔ تو اسی طرح عموماً مبتدا پہلے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ خبر پہلے آ جائے مبتدا بعد میں ہو، لیکن یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یہ تب ہوتا ہے جب خبر کے اندر ظرفیت والے معنی ہوں اور اس کو پھر پہلے لاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، عندی کتابن، یعنی عندی کتاب موجود، میرے پاس کتاب موجود ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ عندی کتاب کا ترجمہ ہے میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اس میں کتاب مبتدا ہے، عندی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہے، اور یہ اس مفعول فی ہی ہے، اور اس کی مفعول فی ہی، اس کو بنائیں گے ہم فعل کا بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو مفعول فی ہی ہم شبہ فعل کا بھی بنا سکتے ہیں۔ شبہ فعل آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے اسباق میں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کو شبہ فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو صیغہ صفت بھی کہتے ہیں اور شبہ فعل بھی کہتے ہیں۔ تو عندی جو ہے اس کو ہم مفعول فی بنائیں گے کسی بھی شبہ فعل کا جو کہ محذوف نکلے گا۔ اب وہ عبارت کے اعتبار سے ہم نکالیں گے، یہاں چونکہ موجود ہونے کی بات چل رہی ہے نا، میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، تو لفظ موجود اس میں مفعول ہے جو کہ شبہ فعل ہے، عندی اس کا مفعول فی ہی ہے، اور یہ اپنے مفعول فی سے مل کر خبر مقدم ہے۔ مقدم کیسے ہے؟ آپ کہیں گے بھائی یوں معذوف نکال لو، عندی کتاب موجود، تو کتاب پہلے آ گیا، موجود بعد میں آ گیا، لیکن دیکھیں ابھی تو موجود نہیں ہے نا، موجود نہیں ہے بلکہ محذوف ہے۔ تو اب چونکہ موجود کا جو ہلکا پھلکا کوئی رشتہ دار یا وارث اگر کہیں تو وہ عندی ہے اور وہ پہلے ہے، اس وجہ سے ہم یہاں خبر کو مقدم تصور کرتے ہیں۔ تو مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن کبھی اس کا برعکس ہو جاتا ہے کہ خبر پہلے اور مبتدا بعد میں ہو۔ نمبر 2، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مبتدا نکیرہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ مبتدا معرفہ ہوگا۔ آپ کو جب بھی بادشاہ کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ عادل ہے تو آپ کہیں گے السلطان عادل، بادشاہ عادل ہے۔ اب دیکھیں سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے الف لام لگا دیا۔ زید قائم، زید علم ہے، معرفہ ہے، تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نکیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ نکیرہ کی مثال کیا ہے؟ فی الدار رجل، گھر میں ایک مرد ہے، اور پیچھے جو کتاب گزری عندی کتابن، کتابن بھی مبتدا ہے اور وہ بھی نکیرہ ہے، تو یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ اور نکیرہ کو جتنا اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے تو اتنی اچھی طرح آپ کو وجوہات سمجھ میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس کا تعلق علم معانی کے فصاحت اور بلاغت اور علم معانی کے ساتھ ہے، تو وہاں پھر بتاتے ہیں کہ تقدیم اور تاخیر کے کیا کیا فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، مبتدا کا جو تیسرا حکم ہے، تیسری جو تفصیل ہے مبتدا کی، وہ یہ ہے کہ جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتے۔ فی الداری رجل، آپ یہ کہیں بھئی فی حرف جر ہے، الداری مجرور ہے اور جار مجرور مل کر مبتدا، رجل خبر، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جار مجرور مل کر ہمیشہ خبر بنتے ہیں، مبتدا نہیں بنتے۔ تو یہ تو ہو گیا مبتدا کی پہلی قسم کا مکمل بیان۔ اب مبتدا کی قسم ثانی، یہ بڑا دلچسپ مبتدا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت کا صیغہ ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں وہ تمام چیزیں لکھی ہیں جو میں نے آپ کو شبہ فعل کے بارے میں بتائی تھی، جو اسماء مشتقات ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مبالغہ، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں منصوب وغیرہ جو الفاظ ہوتے ہیں، ان سب کو صیغہ صفت کہتے ہیں۔ تو مبتدا کی جو قسم ثانی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو کہ نفی یا استفہام کے بعد ہوتا ہے، یعنی حرف نفی لا یا ما، یہ اس کے بعد صیغہ صفت آ جائے گا، جیسے لا عالم، ما قائم، قائم اور عالم دونوں اس میں فاعل ہے۔ یا پھر یہ استفہام کے بعد ہوتا ہے، استفہام حمزہ زبر آ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، حل کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، تو حل یا حمزہ زبر آ کے بعد اگر اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ آ جائے، حل قائم، حل موجود، حل معلوم، تو یہ اس طریقے سے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ظاہر یہ ضمیر منفصل کو رفع دے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ضمیر منفصل آتی ہے۔ ضمیر منفصل ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، ان میں سے کوئی ضمیر آ رہی ہوتی ہے جو کہ منفصل ہوتی ہے، اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، یا پھر اس ضمیر نہیں ہوتی، کوئی اور لفظ ہوتا ہے۔ ضمیر کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔
جیسے اقائم زید، کیا زید کھڑا ہے؟ اب کیا زید کھڑا ہے کو ہم اگر مبتدا کی پہلی قسم کے اعتبار سے کہیں تو ہم کہیں گے ازید قائم یا حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، تو یہ تو مبتدا کی پہلی قسم ہو گئی۔ لیکن دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ ہم حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد صیغہ صفت کو لاتے ہیں، اس کے بعد اس کے مرفوع کو لے کر آتے ہیں۔ اقائم زید، حمزہ استفہام ہے، قائم صیغہ صفت ہے، اس کو ہم کہیں گے شبہ فعل ہے، اور زید اس کا فاعل ہے جو کہ قائم مقام مبتدا کے ہے، اور یہ قائم مقام خبر کے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ آگے بتائیں گے بھی اس کے بارے میں۔ اور دوسری مثال انہوں نے دی ہے ما قائم زید، پہلی مثال استفہام کے بعد حرف استفہام کے بعد صیغہ صفت واقع ہو رہا ہے، اور دوسری مثال میں نفی کے بعد صیغہ صفت واقع ہو رہا ہے، ما نفی ہے، قائم صیغہ صفت ہے۔ ما قائم زید، زید کھڑا ہوا نہیں۔ اقائم زید، کسی نے پوچھا کیا زید کھڑا ہے تو ہم کہیں گے ما قائم زید، زید کھڑا ہوا نہیں ہے۔ تیسری مثال ہے امنصور انت، کیا تمہاری مدد کی گئی، کیا تم مدد کیے گئے ہو، تو امنصور حمزہ استفہام کا ہے، منصور صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر منفصل ہے جس کو رفع دے رہا ہے منصور۔ مبتدا کی دونوں قسموں میں فرق یہ بتا رہے ہیں، دو فرق بتا رہے ہیں، ان کو اگر اچھی طرح سمجھ لیں گے تو یہ دونوں قسمیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ نمبر ایک، مبتدا کی قسم اول کے لیے خبر ہوتی ہے، جبکہ قسم ثانی کے لیے فاعل یا نائب فاعل ہوتا ہے۔ اس میں فاعل ہو تو آگے اس کا فاعل آتا ہے، اس میں مفعول ہو تو آگے اس کا نائب فاعل آتا ہے۔ جو خبر کے قائم مقام ہوتا ہے، میں نے آپ کو غلطی سے مبتدا کہا تھا کیونکہ مبتدا تو یہ خود ہے، صیغہ صفت ہی کو ہم مبتدا مانتے ہیں، مبتدا کی قسم ثانی، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ خبر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق کیا ہے کہ مبتدا کی قسم اول مسند الیہ ہوتی ہے اور مبتدا کی قسم ثانی مسند ہوتی ہے۔ یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے، یہ اس کا نام مبتدا کیوں رکھا؟ مبتدا کہتے ہیں جس کی ابتدا کی گئی ہو یا جس کو ابتدا میں لایا گیا ہو، جس سے شروعات کی گئی ہو، چونکہ یہ پہلے آ رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو مبتدا کہہ دیتے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ خبر ہے، در حقیقت یہ مسند ہے، اور مسند جو ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں اس کو خبر نہیں کہتے، اس کو مسند کہتے ہیں، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے کو اس کا فاعل یا نائب فاعل کہتے ہیں۔ اس میں مفعول کی صورت میں نائب فاعل کہتے ہیں، اور اس مفعول کے علاوہ جتنے بھی صیغہ صفت ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، ان سب کی صورتوں میں اس کو بعد والے کو اس کا نائب اس کا فاعل کہتے ہیں۔ ہاں البتہ اس میں مبالغہ یا مصدر یا کوئی اور چیز اگر اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو پھر اس کے بعد والے کو اس کا اس کا نائب فاعل کہیں گے، اس کا فاعل نہیں کہیں گے۔ تھوڑا سا سبق مبتدا کی قسم ثانی کے اعتبار سے پیچیدہ ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ پوری طرح آپ کو واضح کر دوں۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو مزید وضاحت کر کے بتا دوں گا۔